الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، جو ہم نے پروگرام شروع کیا تھا کہ آؤ دین سیکھیں، اس میں پہلے پارٹ کے سوالات کے جوابات الحمدللہ ہمارے کچھ ممبران نے کچھ سوالات کے جوابات ارسال بھی فرمائے ہیں، جن میں سر فہرست ہے محمد وسیم ابن سمیع الدین مجید نگر میرٹھ۔ انہوں نے سب سے پہلے کچھ سوالات کے جوابات یوٹیوب میں کمنٹس باکس کے اندر شیئر کیے ہیں، اور بھی مختلف دوستوں نے بعض دوستوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے سوالات کے جوابات بھیجے، اور بعض نے فیس بک کے ذریعے سے اپنے سوالات کے جوابات یہاں پر بھیجے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں ان تمام سوالات کے جوابات دیے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے سوالات کے جو جوابات تھے کچھ غلط تھے اور کچھ صحیح تھے۔ اب ہم یہاں پر ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو بتائیں گے۔ پارٹ نمبر 1 میں جو سب سے پہلے ہم نے سوال کیا تھا، پہلا سوال یہ تھا کہ ہم جس نبی کے امتی ہے ان کا نام کیا ہے؟ ہم جس نبی کے امتی ہے ان کا نام کیا ہے؟ میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی محمد ہے۔ ہمارے نبی کا نام محمد ہے۔ سوال نمبر 2، جو پارٹ نمبر 1 میں سوال نمبر 2 کیا گیا تھا، یہ تھا کہ ہمارے نبی کے بعد اب کون نبی آئے گا؟ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جواب: محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن قیامت سے پہلے دجال کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور امتی تشریف لائیں گے۔ آگے سوال تھا کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ رسول اور نبی دونوں کے آنے کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی انسانوں کو صحیح راہ دکھانا اور اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق پیدا کرنا۔ اور رسول جب کسی قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں تو ان کو شریعت کی کتاب یعنی آسمانی کتاب بھی دی جاتی تھی، جبکہ نبی کو پچھلے نبی کی شریعت پر ہی عمل کرنا ہوتا تھا۔ اگلا سوال تھا کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے؟ قرآن کریم میں کتنے انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے؟ جواب: یوں تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت کثیر ہے، لیکن قرآن کریم میں 25 انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں 25 انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے۔ آگے سوال یہ تھا کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: صحابی کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، یعنی آپ کی صحبت اختیار کی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابی کی فضیلت، ایک صحابی کی فضیلت انبیاء کے علاوہ تمام انسانوں سے زیادہ ہے۔ آگے سوال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ مدینہ کے قبیلے بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ مدینہ کے قبیلے بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے۔ جس جگہ آج مسجد نبوی ہے، یہ بنو نجار کا محلہ تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ جس جگہ مسجد نبوی آج ہے، یہاں پہلے بنو نجار قبیلہ بسا ہوا تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ اگلا سوال یہ تھا کہ مدینہ کا قدیم نام کیا تھا؟ یعنی مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟ جواب: مدینہ کا قدیم یعنی پرانا نام یثرب تھا۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ اگلا سوال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا؟ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا
نام عبد المطلب تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ انشاءاللہ آئندہ میں ہم پارٹ نمبر 2 کے سوالات شیئر کریں گے، ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس پارٹ میں 10 سوالات کیے گئے جو بہت زیادہ ہے، تو آئندہ میں ہم انشاءاللہ اگلے پارٹ میں صرف 5 سوالات کریں گے۔ تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ جو لوگ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تمام سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس طرح سے ہمارے دینی معلومات اور اسلامی تاریخ کی معلومات ہمیں ہوگی۔ آج ہمارے غیر مسلم بھائی ہم سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں کہ آپ کے نبی کا کیا نام ہے، آپ کے نبی کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام ہے، آپ کہاں پر پیدا ہوئے۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہوتے، اس لیے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جو ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں تمام کے تمام ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں، اور تمام ویڈیو کو دیکھیں اور آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اسلامی تاریخ کے اندر آپ کی جو نالج ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ آپ تمام لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کرنے